بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہی ہو۔ ہمارے لیے آج بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہم رسولیہ سال کا تیسرا اتوار پاپا اعظم فرانسس نے کلام کا اتوار قرار دیا ہے۔ پوپ فرانسس نے مقدس جیروم کی وفات کی 1600 سالہ برسی کے موقع پر آج کے لیے دن کا اعلان کیا کہ ہر سال تیسرا اتوار جو ہے کلام کا اتوار ہوگا، اور جب سے لے کر آج تک ہر تیسرا اتوار جو ہے کلام کا اتوار منایا جاتا ہے۔ آج کلام مقدس جو کہ ہماری زندگیوں میں ایک انمول خدا کا الہی تحفہ ہے اور خزانہ ہے، اس کے وسیلے خدا آپ سے اور ہم سب سے مخاطب ہوتا ہے۔ بے شک خدا کا کلام ہماری زندگیوں اور اس کے اصل مقاصد کے لیے رہنمائی کا منبع ہے اور خدا تک رسائی کا اہم ترین وسیلہ بھی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں یونس نبی نے خدا کا کلمہ پایا تاکہ نینوا کے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے۔ آج کے زبور میں زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے۔ دوسری تلاوت میں پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو ترغیب کرتے ہیں کہ وقت تنگ ہے اور اپنے آپ کے اپنے رویے کو بدل لو۔ مقدس مرکز رسول کے مطابق خداوند کی انجیل میں آج ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ریورنڈ فادر پاسکل رابرٹ OFM آج کی اقدس پاک قربانی گزارنے کے فادر ہیں۔ وہ ہماری ڈائسس حیدرآباد میں ordained ہوئے 1983 میں اور کہانت کے 40 سال مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم ان کی یہ بھی جبلی بھی منا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے زندگی کے بیشتر سال خدا کے کلام کی خدمت میں گزارے ہیں اور پاکستان بھر میں فادر جمیل البرٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے 80% کاہن ان کے شاگرد ہیں۔ اقدس پاک قربانی میں شرکت سے ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام کا گہرا اثر پیدا کرے اور خدا ہمارے خاندانوں کو برکت دے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہمیں اپنے ذہن اور دل تیار کرنے ہیں، اور اس تیاری کے عمل میں ہمیں کلام بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ توبہ کرنی ہے، اپنی پرانی روشوں کو چھوڑ کے خدا کے کلام کے نئے راستے کو اپنانا ہے۔ اقدس پاک قربانی میں شراکت کرنے سے پہلے، خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے سے پہلے، آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات تو نہیں جو ہمیں خدا سے دور رکھتی ہے۔ اس لیے آئیے آج کے عبادت کے شروع میں اب ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ توبہ کامل اے میرے خدا، قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے تمام گناہ معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ یا رب
آج کی اقدس قربانی ہم شکر گزاری کے طور پر گزارتے ہیں فادر پاسکل رابرٹ کے لیے جو اپنی کہنانہ زندگی کے 40 سال مکمل کرتے ہیں خدا کے پاکستان اور خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے. ساتھ ہی ساتھ یہ شکر گزاری کے طور پر آج کی اقدس قربانی گزارتے ہیں ویلکر آسٹن کے لیے، رومان سرور کے لیے، تنویر اسلم کے خاندان کی طرف سے خدا کے حضور گزارتے ہیں، منور عنایت، ریحانہ اشرف اور ماسٹر یونس نکاش کے خاندانوں کی طرف سے گزارتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ شکر گزاری کی عبادت گزارتے ہیں نعمان جاوید کے خاندان کی طرف سے، رسولہ نذیر کے خاندان کی طرف سے خدا کے حضور شکر گزاری کے طور پر. ساتھ ہی ساتھ یہ اقدس قربانی گزارتے ہیں اپنے ایماندار مرحومین کے لیے، بالخصوص عنایت بہادر کے لیے، نقشہ عنایت کے لیے، بشیر سالم کے لیے، کمال اجاگر کے لیے، نواب حاکم کے لیے، سردارہ نواب کے لیے، اختر نادر کے لیے، عالیہ ولسن کے لیے، سردار کے لیے اور شیرہ بی بی کے لیے، اور اپنے تمام خاندانوں کے لیے کہ خدا کا کلام ہمارے گھروں میں مضبوطی پکڑے اور ہم عملی طور پر اسی کی پیروی کریں. ہم دعا کریں. ازلی اور ابدی خدا، تو قدیم زمانے سے اپنے بندوں اور بندیوں سے ہم کلام ہوتا رہا اور انہیں ہدایت کی کہ بعد کی نسلوں کے لیے سب کچھ محکوم کریں. تیری مہربانی سے ہم سنیں اور پڑھنے کے قابل ہیں. بخش دے کہ ذوق سے سنیں اور پڑھیں اور جی جان سے اس پہ عمل کریں. ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین. اپنی بری روش سے توبہ کر لی. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یونس نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی سے 5ویں اور 10ویں آیت. اس وقت یونس نے دوسری بار خداوند کا کلمہ پایا. اس نے کہا کہ اٹھ، شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے اس بات سے آگاہ کر دے جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. تب یونس خداوند کے کہے کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا. پس نینوا ایک نہایت بڑا شہر تھا. اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی اور یونس شہر میں داخل ہو کر 1 دن کی رات جانے لگا اور وہ وعظ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کے سب کیا ادنا کیا اعلیٰ ٹاٹ سے مفلس ہوئے. جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے تائب ہو گئے ہیں، تو خدا اس عذاب کو جو اس نے ان پر لانے کو کہا تھا نہ لایا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آج کی زبور کا جماعتی جواب ہے، اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے. اور اپنے راستے
क्योंकि वो अज़ल से है। ऐ खुदावन अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। खुदावन नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हिदायत करता है। वो गरीबों को अपनी जाती है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 7 बाब 29वें आयत से लेकर 31वें आयत तक। ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है और आगे को चाहिए कि जिनकी बीवियाँ हैं वो ऐसे हों गोया उनकी बीवियाँ नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते। दुनिया का कारोबार करने वाले दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बादशाही दा ऐलान करेंगे, यीशु कलाम तेरा करेंगे। बादशाही दा ऐलान करेंगे, यीशु कलाम। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुकद्दस मरकज़। उसका पहला बाब 14 से 20 आयत तक। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहिर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा जो जालों की मुरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजीर जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मुझे आज नहायत खुशी हो रही है कि 40 साल पहले जब मुझे काहिन के तौर पर महसूस किया गया तो वो लतीफ़ाबाद में ही था। तो इस तरह मैंने अपनी काहिनाना खिदमत की शुरुआत इस इलाके से की और मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सामने खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ।
اس لیے کیونکہ 1964 میں میرے والد نے اس کلیسیا میں ایمان کا بیج بویا، اور آج نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ایمان کا وہ بیج جو انہوں نے بویا آج ایک تنا، ایک درخت، ایک مضبوط درخت بن گیا ہے۔ اور اس لیے میں یہ خدا کا فضل سمجھتا ہوں کہ میں آج خدا کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزو، جب ہم آج کی تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے 3 نگاشات ہیں، 3 اصول ہیں جو وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے ان پر غور کریں۔ پہلی بات، خدا یسوع مسیح نے جب اپنی اعلانیہ زندگی شروع کی تو اس نے کہا وقت پورا ہوا، وقت پورا ہوا۔ عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے آبا اجداد بہشت میں تھے، اور خدا نے ہر چیز اپنے کلام سے بنائی، اور ہر چیز اچھی تھی، ہر چیز میں توازن تھا، ہر طرف امن اور شانتی تھی، انسان محبت اور سلوک سے رہتا تھا۔ لیکن پھر گناہ انسان کی زندگی میں آیا، اور اس نے انسان کی زندگی میں تفریق پیدا کی، خدا اور انسان کے درمیان، اور انسان اور انسان کے درمیان، اور انسان اور تمام مخلوقات کے درمیان۔ لیکن کیونکہ خدا پیار ہے، محبت ہے، کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، وہ انسان کو برباد، ہمیشہ کے لیے بربادی میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنے انبیاء کرام بھیجے، اور تمام انبیاء نے انسان کو راہ راست پر آنے کی تلقین کی۔ تمام انبیاء کرام خدا کی طرف سے یہ پیغام لائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان خدا کی شبیہ پر بنا ہے، اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تمام خصوصیات اپنے اندر رکھے جو خدا اپنی امت کے لیے رکھتا ہے۔ وہ نیکی کی زندگی اپنائے، وہ امن کی زندگی اپنائے، وہ بھائی چارے کی زندگی اپنائے، وہ سچائی کی زندگی اپنائے، وہ راہ راست پر رہے، وہ خدا کے منصوبے کو پورا کرے۔ لیکن عزیزو، یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ اس نے اپنا کلام ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم اس کلام کو پڑھ کے اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، بہتر انسان بن سکیں۔ لیکن یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں تھا۔ اور پھر آج کے انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ وقت کے پورے ہونے پر اس نے اپنا بیٹا ہمارے درمیان بھیجا، اس نے اپنا کلام خود ہمارے درمیان، اس کا کلام آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا انسان بن کے ہمارے درمیان آیا، کیونکہ ہمیں انسان نجات نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ہر انسان میں خطا ہے، ہر انسان میں کمزوری ہے۔ صرف خدا کا بیٹا کلام متجسد ہو کر ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہو سکتا تھا، اور اس لیے خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا لازمی تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ انسان روشنی میں رہے۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان کی زندگی میں زندگی کی بھرپوری ہو۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان خدا کے نزدیک ہو، اور اس لیے جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی وہ تعلقات ہیں جو انسان خدا کے ساتھ رکھتا ہے، وہ تعلقات ہیں جن میں رہ کر انسان اپنی بقا دیکھ سکتا ہے، اپنی ہمیشہ کی زندگی دیکھ سکتا ہے۔ عزیزو، یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے،
जब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में रखे, जब वो मुकम्मल तौर पर खुदावन की तालीम को अपनी जिंदगी में अपनाए। और इसलिए खुदा यीशु मसीह कहता है कि उसके आने से खुदा की बादशाही नजदीक है, उसके आने से हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात, खुदा के साथ हमारी वाबस्तगी गहरी होती है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा की मौजूदगी हमारी जिंदगी में क्या हैसियत रखती है। खुदा के बगैर हमारे में जिंदगी नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर डालियां ताक में वाबस्ता न रहें तो वो मुरझा जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और इसलिए जब हम अपने आप को खुदा से कायम रखते हैं, खुदा से ताल्लुक गहरा रखते हैं, तो उस वक्त ही हमारे अंदर खुदावंद की जिंदगी और खुदावंद की जिंदगी की भरपूरी आती है। अजीजों, आज खुदा यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि ऐसा कब मुमकिन हो सकता है, और हमें कहा गया है कि तौबा करो। तौबा के बगैर हम खुदावंद को नहीं अपना सकते। तौबा से हम पर पश्चिमान होना नहीं है। बाइबल मुकद्दस में तौबा करने का मतलब है अपनी पुरानी रविश को छोड़ना। तौबा करने का मतलब है अपने पुराने रास्ते से बाज आना। तौबा करने का मतलब है अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी को अपनाना, खुदावंद यीशु मसीह में नया बन जाना, खुदावंद यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर पहन लेना, ऐसे जैसे मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं। अजीजों, ये एक दो चीज में तब्दीली की बात नहीं है। शायद हम मसीही होते हुए समझते हैं कि हमने एक दो अच्छे काम कर लिए तो हम अभी मुकम्मल तौर पर मसीह हो गए हैं। नहीं, इसका मतलब है अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना और नई जिंदगी को अपनाना। जब अंजील नवीस हमें बताता है कि यीशु मसीह के पहले शागिर्द मछेरे थे, और जब उसने उन्हें कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ये एक अलामती भी है, और अलामती निशान ये है कि उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी, उन्होंने अपनी पुरानी आदत छोड़ दी, उन्होंने अपनी पुरानी सोच छोड़ दी, उन्होंने एक नया इंसान बन के एक नई जिंदगी को अपनाया जो उनके लिए, उनके खानदानों के लिए बेहतर था, और वो थी कलाम की जिंदगी। अजीजों, कलाम की जिंदगी। आज हम बाइबल मुकद्दस का दिन मना रहे हैं, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, एक रवायती बात नहीं है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। कलमा मुतसस्सस हुआ, हमने चंद जिसे हम देख सकते थे, जिसका हम तजर्बा कर सकते थे, जिसे हम अपना सकते थे। ये कलाम उस वक्त ही जिंदा कलाम बनता है जब ये हमारी जिंदगी में शामिल होता है, जब हमारी सोच में, हमारे किरदार में, हमारे रहने सहने में, हमारे ताल्लुकात में इस कलाम को देखा जा सकता है, इस कलाम का तजर्बा किया जा सकता है, इस कलाम को अपनाया जा सकता है। अजीजों, ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम मुसलसल इसका कलाम को पढ़ें और मुसलसल कोशिश करें इस कलाम पर चलने के लिए। अजीजों, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा फजल जो हमारी जिंदगी में है वो है कि हम मसीही हैं, हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम उसके शागिर्द हैं जो खुद जिंदा खुदावंद है, जो हमारी अर्ज़ों को सुनता है, जो हमारे दुखों और तकलीफ को महसूस करता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, आज वो हमारे साथ है इस कलाम में, इस सैक्रेमेंट में जिसमें हम शरीक होते हैं। अजीजों, जब शागिर्द मसीह के बहुत सारे शागिर्द उसकी तालीम सुन के चले गए, क्योंकि उन्हें ये दुश्वार लगा, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग था, इसके बहुत तकाजे थे, तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया?
انہوں نے کہا خداوند ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو سب مل کے زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. یہ زندگی کی باتیں ہیں جو ہم سننے کے لیے، جس کا تجربہ کرنے کے لیے ہم ہر یوکرستی عبادت میں شریک ہوتے ہیں. ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں روشنی دے، اور جب ہم کہتے ہیں روشنی دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود روشنی بن کے ہماری زندگی میں رہے، تاکہ ہم بھٹکے نہ، تاکہ ہم تاریکی میں نہ رہیں، تاکہ ہم اس کی کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کا تعین کر سکیں، اپنی زندگی کے راستے چن سکیں، اپنی زندگی کا چناؤ کر سکیں. خداوند صرف ایک دو دن یا صرف اتوار کا خداوند نہیں ہے. ہم زندگی میں مسلسل فیصلے کرتے ہیں، ہم زندگی میں مسلسل چناؤ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا چناؤ، ہمارے فیصلے ہمیشہ کلام کی روشنی میں ہوں، کیونکہ اس کے کلام میں زندگی ہے، اس کا کلام برحق ہے، اس کا کلام راہ حق اور زندگی ہے. خداوند آپ سب کو یہ فضل بخشے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر متعال پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، ہماری منی سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس سال اس کے اپنے اٹھایا، مصلوب ہوا، گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر متعال کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی حالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک پوتر کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھکنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. جائیں اور ضروریات خداوند کے حضور پیش کریں، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند یہاں حاضر ہے. وہ ہماری التجائیں دعاؤں میں وہ تمام فضائل سے نوازتا ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں جنہوں نے آج کے اتوار کو کلام کا اتوار قرار دیا ہے. ہم خداوند سے دعا کریں کہ ان کی کلام مقدس سے عقیدت کا یہ مشن ببرکت ٹھہرے اور کلیسیا برکت حاصل کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اور مبشران انجیل اور فادر صاحبان کے لیے دعا کریں کہ خداوند کا کلام ان کے ذریعے کلیسیا میں اتحاد اور بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لانے کا وسیلہ بنے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اتحاد اور امن کا وسیلہ بنے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. بخش دے کہ تیرا کلام ہمارے ملک میں سلامتی، کلیسیا میں اتحاد اور ہمارے خاندانوں میں مضبوطی کا باعث ہو. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم ان تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ کلام کی خدمت کرتے ہیں، خصوصاً کاہنوں، مبشران انجیل اور خواتین حضرات جنہوں نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو پھیلایا. خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عنایت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. میں ریورنڈ فادر پاسکل رابرٹ کے والد والدہ ماسٹر رابرٹ سیموئل اور ان کی والدہ ایسٹر رابرٹ اور ان کے چھوٹے بھائی کرسٹوفر رابرٹ کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں، جن کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے، کہ خدا ان کے اس خاندان کو اس عظیم خدمت کے بعد ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور پورے خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. نہایت رحیم اور پیارے باپ، اپنے التجائیں اور ضروریات تیرے حضور رکھی ہیں. خصوصی طور پر آج ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ حکمت بخش جس کے ذریعے سے ہم تیرا کلام متواتر پڑھیں اور اے خداوند اس پر غور و خوض کر کے اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، تاکہ ہمارے ذریعے سے اس دنیا کو خدا کی بادشاہی میں تبدیل کیا جا سکے، تاکہ ہر انسان خدا کو اپنا
परवरदिगार जानते हुए अपनी जिंदगी बसर करें और हमेशा उसके ताबे रहें। हम ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। दुआ करें कि मेरी और आपकी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलब आपके हुजूर में मकबूल हो। मेहरबान खुदावंद खुदा, अता कर के हम अकीदत के साथ तेरे पाक कलाम की तिलावत करने से इस काबिल बने कि अपने आप को तेरे इकलौते बेटे के साथ तेरी नजर करें, जो सदा से सदा तक तेरे साथ जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे का अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमे के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वो रूह कुद्स की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। इसलिए तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसीन के साथ हम आवाज होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कद्दूस 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 खुदा के खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूर है। आने वाला परोशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आने वाला परोशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराना पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद उसने मैल का प्याला लेकर अपने शागिर्दों को दिया, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस ऐ बाप, हम
तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे सामने पी ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। रॉबर्ट और अपनी बंदी एस्टर पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला दिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जीवने में उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हमसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदाम की मुबारक मां कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक गस्सों और रसूलों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में उस काबिल मुकल्ले खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बरे, खुदा का बरा खुदा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। हम दुआ करें। काबिल मुतलक और असली खुदा, पाक कलाम सुनकर और तेरे बेटे की कुर्बानी में शरीक होकर हम तेरी बख्शिशों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ना सिर्फ हम में बल्कि तमाम बनीनो इंसान में तेरे पाक कलाम का असर आलमगीर निजात का बाइस हो। हम ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। बाइबल संडे कलाम का इतवार मुबारक हो। आप मेरे साथ जो सामने एक आयत लिखी है, आप सारे वो आयत दोहराएंगे। तेरा कलाम मेरे तो आज के हमारे दरमियान रेवरेंड फादर पास्टर रॉबर्ट भी मौजूद हैं, जिन्होंने बाइबल संडे की सेलिब्रेशन में और इसके साथ साथ उनकी कहानाना जिंदगी का बहुत स्पेशल दिन है कि वो 40 साल अपनी कहानत के मुकम्मल कर चुके हैं। तो मैं रेवरेंड फादर पास्टर को कुछ बताना चाहता हूँ
کہ ریورنڈ فادر پاسکل رابرٹ نے میٹرک کا امتحان سینٹ بوناوینچر اسکول حیدرآباد سے پاس کیا. آپ نے سپیریئر کالج لاہور سے انٹر کا امتحان پاس کیا اور 1983 میں یعنی آج سے 40 سال پہلے آپ فرانسسکن جماعت کے قائم کے لیے اور کلیسیا کے لیے مخصوص کیے گئے کہانت کے لیے. آپ نے ماسٹر آف تھیولوجی لیوین میں بیلجیم کی یونیورسٹی سے حاصل کی اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی. اسی لیے آپ کو ڈاکٹر فادر پاسکل رابرٹ OFM کہا جاتا ہے. تو فادر جی کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں. آپ جو ہیں عالمانہ گفتگو کے لیے پاکستان بھر میں علم الہیات کے دانشور کے طور پر مانے اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آپ کا تھیسس جو PhD کا تھیسس تھا اس کو مکتبہ عناوین پاکستان نے شائع کیا اور اس کتاب کا نام مذہب اور معاشرہ ہے. آپ نے نیشنل کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کے ڈین آف اسٹڈی کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں. 2015 سے آپ مشنری کاہن کے طور پر ترکی ازمیر میں خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ ازمیر کی کلیسیا وہ ہے جس کا مکاشفہ میں بھی ذکر ہے اور یہ 7 کلیسیاں ہیں اور آپ جو ہیں وہ ایک روحانی تجربہ وہاں کرتے ہیں. آج آپ افسس کے مقام پر مقدس پولس رسول نے وہاں پر بہت وقت گزارا اور اپنے خطوط لکھے. افسس میں وہ جگہ ہے جہاں مقدسہ مریم اور مقدس یوحنا رسول انجیل نویس بھی وہاں پر رہے تھے اور مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل اس کے مقام پر لکھی اور فادر جی آج کل وہی کیا پذیر ہیں وہاں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو فادر جی جو ہے وہاں پر بہت گہرا روحانی تجربہ کرتے ہیں کسی کو نصیب کرتا ہے. فادر جی آپ کو بہت بہت مبارک. انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی کراچی اور مکتبہ عناوین پاکستان کے تعاون سے CTS کورس جو سینٹ بوناوینچر اسکول میں شروع کیا گیا اور یہاں پر جو اتوار کے دن کلاس ہوا کرتی تھی جس میں جناب ماسٹر بوٹا صاحب ماسٹر ولسن امید اور محفوظ بھی اس کورس کا حصہ تھا اور حیدرآباد کی کلیسیا اور گرد و نواح میرپور خاص پاتلی سے بہت سارے نوجوانوں نے یہ علم الہیات کی یہ تعلیم پائی تھی. تو فادر جی آپ کے لیے بھی یہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کورس آپ کی کاوشوں سے یہ حیدرآباد میں شروع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم فادر پاسکل رابرٹ کے جو کہانت کا 40 سال مکمل ہونے کا جو کیک کی رسم ہے وہ اس سینٹ جوزف چرچ نمبر 10 میں اس کو کر رہے ہیں. فادر جی آپ سے ایک درخواست ہے آپ سامنے تشریف لیں تاکہ آپ کی کہانت کا جو ہے کیک کاٹا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بائبل اسٹڈی گروپس کے بچے ہیں جو کلیسیا کا سرمایہ ہے اور یہ بچے ہر جمعے کو یہاں بائبل اسٹڈی کلاس کے لیے آتے ہیں. علیشہ سرور جو ہیں وہ فادر پاسکل رابرٹ کو پھولوں کا تحفہ پیش کریں گی. علیشہ سرور تو آج کی ان کی تمام مزید کی اور اس کے بعد کی تربیت کی ہے کہ دونوں ماں بیٹے ہیں یہ ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے.
पढ़ें, अपने घर में बरकत लेकर जाएं, उनके कलाम की वजह से खुदा उनके साथ साथ रहेगा। खुदा ने देखो पर ये जो कपड़ा है, ये जो तिलावत पढ़ने वाले हैं, ये उसे कारी ग्रुप कहते हैं, अंग्रेजी में लेफ्टर्स कहते हैं। ये ज़बूर पढ़ा करेंगे। तो जो कपड़ा लेकर आए हैं वो बाइबल ग्रुप के लोग हैं और कारी ग्रुप बाइबल स्टडी ग्रुप है। तो एक दफ़ा उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। तो अभी हम आइए हम खुदा की बरकत के लिए अपने सर झुकाएं। अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस जो लेके आए वो भी अपने बाइबल मुकद्दस यहाँ से ले ले। ये मैं बाइबल खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। कामिल मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सब पर नाज़िल हो। अब आदत हो चुकी, सलामती से जाए।